میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ سے کہ ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے مجھ سے جو بہت خاص ہے، لہذا کسی کو دروازے کے اندر آنے نہ دینا۔ کہ جی ٹھیک۔ وہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے، چھوٹے سے بچے معصوم ہیں، وہ اندر جانے لگے تو حضرت ام سلمہ نے روک دیا، وہ رونے لگے، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے رونے کی آواز زور زور سے آ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ رہ نہ سکے، جب گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت حسین کو یوں سینے سے چمٹائے ہوئے اور بلک بلک کے رو رہے ہیں، سسک سسک کے رو رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ آنسو مبارک آپ کے داڑھی پر، آپ کے رخساروں پر اتر رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اتنے بلک بلک کے سسک سسک کے کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ سلمہ، یہ جو فرشتہ آیا تھا آج مجھ سے ملنے کے لیے، اس بچے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کے امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی بھی مجھے دکھائی ہے اس نے۔ ابھی وہ شہید نہیں ہوئے لیکن رویا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی ان کی شہادت پر روتے ہیں، اور قیامت تک یہ امت روتی رہے گی، قیامت تک یہ دنیا روتی رہے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہوئے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو اتارا گیا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو دشمن کون؟ انگریز، کافر۔ تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا، عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، لیکن میرے نبی کے نواسوں کی لاشوں کو ہائے ہائے ان کم بختوں نے کفن بھی دینے نہ دیا، جنازہ بھی پڑھنے نہ دیا۔ جو اگلے دن جب بنو اسد کے بارے میں عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو اس نے راتوں رات بغیر جنازے کے مٹی میں دبا دیا، اوپر سے پانی چھوڑ دیا کہ پتہ بھی نہ چلے لاش کا۔ جب پانی خشک ہو گیا تو اگلے دن بنو اسد کا بوڑھا آیا اور اس نے مٹی کو اٹھا کے سونگنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔
اٹھاتا گیا سونگتا گیا، اٹھاتا گیا سونگتا گیا۔ جب ایک جگہ کی مٹی اٹھائی اور سونگا تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، تو تڑپ کے بولا کہ یہ میرے نبی کے نواسی کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسی کی مٹی ہے۔ حالانکہ بن دیکھی بات ہے کہ راتوں رات انہوں نے اٹھایا اور دبا دیا، لیکن لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کے روحوں پر، ان کے ہڈیوں پر، ان کے مٹیوں پر، ان کے خاکوں پر۔ سمجھ میں نہیں آتا کیسے لوگ ہیں۔ نبی کے گھر کا کتا بھی ہو، اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کے گھر کا کتا ہے تو ہم ان کی بھی عزت کریں گے، لیکن ان کمبختوں کے سامنے میرے نبی کے نواسی، میرے نبی کی نواسیاں کھڑی ہیں، میرے نبی کے نواسے کھڑے ہیں، اولاد کھڑی ہیں، لیکن ایسے دل پتھر ہوئے، ایسی آنکھیں بند ہوئی، ایسے کان بہرے ہو گئے کہ انہوں نے ایسی تلواریں چلائیں جیسے سامنے رومی لشکر کھڑا، سامنے پارسی کا لشکر کھڑا ہو۔ ایسی بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ اتنی عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں؟ یہ وہ نسب ہے جن کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھے ہوا ہے۔ میں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میرے آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب کا رشتہ باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں اپنی اولاد کی سفارش کراؤں گا۔ میں نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی کی بھی عیب نہ دیکھو، کسی کی بھی برائی نہ کرو، کسی کی بھی، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، اگر وہ میرے نبی کی آل میں سے ہے تو اس کا ماتھا چومو، ان کا ہاتھ چومو، ان کے قدم چومو کہ یہ میرے محبوب کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو فرمایا یہ میری آل ہے، یہ میری محبوب اولاد ہے کہ ان کے آگے پوتے ہوں گے، ان کے پوتے ہوں گے، نواسیاں ہوں گے، نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوں گی، بچے بچیاں ہوں گی، یہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا۔ اتنے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا، کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہائے ہائے، یہ تو میں نسب بتا رہا ہوں، پیدائش۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسن۔ 10 ماہ بعد جب حسین پیدا ہوئے تو پوچھا، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے آج تک یہ 2 نام کسی کے نہیں رکھے، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا
اور دونوں بچوں کے منہ میں ڈالا، حسن کے بھی حسین کے بھی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد بال مڑوائے، عقیقہ کیا، 2 چھترے ذبح بنوائے، حسن کے لیے بھی اور 2 چھترے حسین کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ میرے نبی دونوں بچوں کو اپنے پاؤں پر جھولا جھلا رہے ہیں، پاؤں پر یوں پاؤں کو سیدھا کر لیا نیچے کر کے، اور دونوں بچوں کو یوں پاؤں پہ سواری کیا اور جھولا جھلا رہے ہیں۔ کبھی حسن کو فرماتے ہیں، کبھی حسین کو فرماتے ہیں اوپر آ جا اے بچے، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ ہم گاؤں دیہاتوں میں بھی دیکھتے ہیں، میری والدہ نے مجھے یاد ہے کہ پاؤں پر بچے کی طرح سوار کر کے اور جھولا جھولاتی تھی۔ آج پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی کے سنت ہے۔ میں نبی بھی حسن اور حسین کو پاؤں پر سوار کر کے جھولا جھولاتے تھے اور کہتے تھے بچے اوپر آ جا، اوپر آ جا، اور یوں سیدھے ہو گئے اور حسن کو اوپر لیٹایا، آپ نے یوں آگے بڑھ کے بوسہ لیا اور فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ ایسے کو ذبح کر دیا۔ کتے کو بھی مارتے ہوئے رحم آتا ہے، کیا انسان تھے۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی قربانی کو، اور ہمیشہ جب بھی محرم الحرام آتا ہے یہ قربانیاں ہمیشہ ہم سب کو یاد دلاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔